صفحے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوئے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ علامہ اقبال ہمیں ان اشعار کے ذریعے یہ جستجو دلا رہے ہیں، یہ موٹیویشن دے رہے ہیں، یہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے اسلاف نے، اکابرین نے دین اسلام کے لیے کام کیا، خدمت انسانیت کے لیے کام کیا، جن اوصاف سے وہ مالا مال تھے، آج کے نوجوان کی، میری، آپ کی، ہم سب کی، مسلمانان عالم کی آج ضرورت ہے کہ ہم صفات ابراہیمی سے اپنے آپ کو، اپنے دل کو لبریز کریں۔ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے نقش پا کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش پا کو کی اتباع کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے اتنی قربانیاں ہمیں دے کر اور ہم تک یہ دین اسلام اپنی صحیح حالت میں پہنچایا۔ ہم ناظرین گفتگو کا سلسلہ تو جاری رہے گا، ساتھ ساتھ اس کے ہم آپ سے یہ اپیل پھر سے کرتے چلیں کہ احساس ٹرسٹ نے ایک بار پھر قدم آگے بڑھائے اور جب دکھی انسانیت کو تکالیف میں، مصیبتوں میں پریشان حال پایا اور دیکھا کہ سیلاب زدگان جو اس وقت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں، دادو ڈسٹرکٹ سندھ میں ہیں، پنجاب کے مختلف اضلاع میں جو سیلاب کی وجہ سے تباہ کاریاں ہیں، لوگوں کے گھر بہہ گئے، ان کے سر پر اس وقت چھت نہیں ہے، کھانے کے لیے ان کے پاس اس وقت بنیادی اشیاء خورد و نوش نہیں ہیں، پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہے۔ مصیبت کی اس گھڑی میں ہم نے آواز لگائی، صدا لگائی، اور آپ ناظرین نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی احساس ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کیے۔ اس بار بھی ہم یہ چاہیں گے کہ آپ جتنا زیادہ ہو سکے رب کی دی ہوئی توفیق سے آگے آئیے۔ This is the right time to come forward and start helping such needy and struggling people. They are the people who are suffering from hunger in their different areas of Balochistan and Sindh and Punjab. This is the right time to come forward and start helping them, because there are hundreds of people making their survival possible somehow. They are the people who are looking for clean water. They are people who are suffering from hunger. They are the people who don't have any shelter to survive. So this is the right time for us. This is the primary responsibility of ours, that we have to come forward. And if we are blessed with wealth by the Almighty, so we have to come forward and start helping such needy people. آپ دیکھیے گا کہ یہ عمل ایسا ہے کہ جس کی برکت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی رکھی ہے اور آخرت میں بھی۔ ابتدا میں اس بریک کے بعد ہم ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹرانسمیشن میں شامل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ بھی آگے بڑھائیں گے۔ ارشاد انجم صاحب سے ملتمس ہوں کہ نعت رسول مقبول پیش کیجیے۔ قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان ان کی بخشش کی، ایمان ملا
کے دل بھر کے منگتوں کے دل بھر کے محروم کبھی لوٹا سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا، فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا، اور دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا، اور پھر کیوں نہ دل ریاض میں آئیں نظر تجلیاں، ارے غار ہرا کے چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا، غار ہرا کے چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا۔ احساس ٹرسٹ آپ کے سامنے پھر سے وہ ویجولز پیش کیے جا رہے ہیں ناظرین، کہ جو احساس ٹرسٹ کی ٹیمز اس وقت والنٹرز ہمارے سارے ان سیلاب زدہ علاقوں میں پہنچ چکے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریاں آپ کے آنکھوں کے سامنے اس وقت ہیں کہ کس طرح خواتین، بچے، بوڑھے، نوجوان، مطلب ہر طبقہ وہاں پر جو سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے اس وقت مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اور احساس ٹرسٹ کے جو ہمارے جانباز والنٹرز ہیں، ہمارے پوری ٹیم ہے وہاں پر موجود، اور وہ کس طرح امدادی سرگرمیوں میں آپ کو مصروف نظر آ رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ناظرین بچے ہیں، شیر خوار بچے ہیں، 2، 4، 6، 8 مہینے کے بچے ہیں، پانی کا پینا نہیں ہے، بلک رہے ہیں وہ پیاس سے، بھوک سے، اور شیلٹر وہاں پر موجود نہیں ہے۔ پورے گھر، پورے دیہات، پانی اس قدر تیزی سے سیلاب کا آیا ہے کہ پورے گھر بہہ گئے، دیہات بہہ گئے، اور لوگ بے سر و سامانی کے حالات میں میری اور آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں، امداد کے منتظر ہیں۔ اور ناظرین، یہ ویجولز دکھانے کا جو مقصد ہے وہ کریڈیبلٹی پہنچانا ہے کہ کس طرح ایسی یہ جگہ ہیں جو آپ کے سامنے اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہنچنا ایک عام انسان کے بس میں نہیں رہا، ٹرانسپورٹیشن کا نظام نہیں ہے، سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں، اور جو پل ہوتے ہیں جو دیہات سے دیہات کو ملاتے ہیں وہ اس سیلابی ریلوں میں بہہ چکے ہیں، اور لوگ قسمہ پرسی بے سر و سامانی کی حالت میں اللہ رب العزت کی رحمت پر آس لگائے میری اور آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے ہمارے مسلمان بہن اور بھائی آئیں گے اور ہماری امداد کریں گے۔ جان بچانے کے لالے پڑ چکے ہیں، اور لوگ
بے حال ہیں، بے یار و مددگار ہیں، اور اس وقت احساس ٹرسٹ کی ٹیم کی، والنٹیئرز کی وہاں پر موجودگی ایک زبردست موٹیویشن، ایک انکریجمنٹ پوری دنیا کو اس وقت دے رہی ہے کہ احساس ٹرسٹ صرف بیٹھ کر پروگرام نہیں کرتا، آپ سے صرف ڈونیشنز طلب نہیں کرتا، بلکہ ہر اس علاقے میں ہم اپنی رسائی کو، اپروچ کو پاسیبل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہے ہیں کہ لوگوں کو جو بھوکے ہیں کئی دنوں سے ان کو کھانا میسر آ جائے، جو بچے ہیں چھوٹے وہ بیماریوں میں گھرے ہیں ان کو ادویات مل جائیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، ضعیف العمر، لاغر اور کمزور لوگ کئی دن سے بھوکے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر ان کو ان کے پلیٹوں میں کھانا نکال کر دیا جا رہا ہے، ان تمام لوگوں کی داد رسی کی جا رہی ہے جو بیچارے پانی کئی دن سے صاف پانی ان کو نہیں ملا تھا، ان کو صاف پینے کا پانی دیا جا رہا ہے، شیلٹرز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، ایمرجنسی ٹینٹس لگائے جا رہے ہیں، اور تاکہ وہ لوگ اپنی زندگی کو بچا سکیں، کم سے کم وہ بنیادی جو ضروریات جو زندہ رہنے کے لیے ہر انسان کو چاہیے وہ ان تک پہنچانا احساس ٹرسٹ جس انداز سے آپ کے سامنے آپ ویجولز میں دیکھ سکتے ہیں ان تمام کاموں کو سر انجام دے رہا ہے، پوری ٹیمز والنٹیئرز کی پوری مینجمنٹ کے ساتھ وہاں پر پہنچی ہیں، اور بہت سسٹمیٹک وے میں ایک بہت ہی منظم انداز میں الحمدللہ تمام وہاں کے جو مستحقین ہیں، جو وہاں کے سیلاب زدگان ہیں، متاثرین ہیں، ان کی امداد ناظرین آپ کے سامنے جاری و ساری ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ احساس ٹرسٹ پر ٹرسٹ کرتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنی شاخیں اس احساس ٹرسٹ کی دنیا کے اس کونے تک پہنچ چکی ہیں جہاں پر بھی دکھی انسانیت پکارتی ہے، وہیں سے احساس ٹرسٹ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اپنی امداد کے پھلوں کو توڑنے لگتا ہے اور وہاں کے ضرورت مندوں کو بانٹنے لگتا ہے، اور یہ وجہ ہے آپ لوگوں نے جس انداز سے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہمارے ہاتھ مضبوط کیے، اپنے ڈونیشن سے آپ نے ہمیں یہ حوصلہ دیا کہ ہم ہر اس مقام اور جگہ پر پہنچیں کہ جہاں پر دکھی انسانیت اس وقت متلاشی ہے کہ کہیں سے اتنا ان کے پاس بنیادی چیزیں ان کو میسر آ جائیں کہ وہ اپنی جان بچا سکیں۔ ناظرین، پانی اس وقت بھی اس قدر وہاں پر جمع ہے کہ جس کی وجہ سے مچھروں کی آماج گاہ یہ علاقے بن چکے ہیں، کئی بیماریاں اطراف میں پھیل چکی ہیں۔ ہم جو پیکج دے رہے ہیں اس میں ماسکیٹو نیٹس بھی شامل ہیں تاکہ بچوں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو، عورتوں کو مچھروں سے بچایا جا سکے، تاکہ وہ ایک تو آلریڈی وہ ایک مصیبت کو، ایک ڈیفیکلٹی کو، نیچرل ڈیزاسٹر کو فیس کر رہے ہیں، تو دوسری طرف کم از کم اس سے بعد میں پیدا ہونے والی صورتحال جو کہ بیماریوں کی صورت میں ہو سکتی ہے، ہم ایسے پریکاشنری میجرز لیں کہ ان کو ان بیماریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اور وہ ان بیماریوں میں مبتلا نہ ہو سکیں۔ تو الحمدللہ یہ سب آپ لوگوں کے تعاون کی ہی بدولت ہے کہ احساس ٹرسٹ نے آپ کو صدا لگائی، اور ہمیشہ کی طرح جس انداز سے آپ لوگ لبیک کہہ رہے ہیں، ہمیں کنٹرول روم سے بتایا جاتا ہے کہ ہمارے بہن اور بھائی دنیا میں کوئی امریکہ میں ہے، کوئی UK میں ہے، کوئی UAE میں ہے، کہاں سے کالز آ رہی ہیں، لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اور جو آپ کام کر رہے ہیں ہم بھی یہاں سے یہی موٹیویشن دیتے ہیں۔ صرف ان ویجولز کو دیکھ کر دل کو دکھی کر لینا، افسوس کر دینا، زبانی کلامی یہ کافی نہیں ہے، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ یار میں بعد میں کھا لوں گا، میرا یہ مسلمان بھائی 2 دن سے بھوکا ہے، میں پہلے اس کو کھانا کھلا دوں، یار میں تو پانی پیتا ہوں، میرے پاس تو وافر موجود ہے، فلاں جگہ میرا بھائی پیاسا ہے کئی دن سے، کسی طرح اس کو پانی پہنچ جائے۔ یہ جو عملی کوشش ہوتی ہے، اسی کو آپ پریکٹس میں کیسے چینج کریں، یہ کام احساس ٹرسٹ کر رہا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ if you are wealthy enough, if you want to help such needy people, if you want to help such struggling people, you don't worry, you have to contact to احساس ٹرسٹ and we will play our role as a communication bridge، اور پھر ہم آپ کی وہ امداد ان تمام صاحبان سیلاب زدگان تک، ان مصیبت کے ماروں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے ویجولز میں دیکھا۔ اور زیادہ ضرورت ہے ناظرین، کیونکہ سیلاب کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں، مطلب ایکسپیکٹیشن سے اوور ہو چکا ہے یہ معاملہ، اور جو فورکاسٹ کی جا رہی ہے مزید بارشوں کی اور سیلابی ریلوں کے ایسے دیہاتوں میں آ جانے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام علاقوں کو مزید تباہی سے محفوظ رکھے۔ میں اور آپ یہ ذمہ دار ہیں، آج ہم پر یہ آزمائش ہے، اگر ان کے اوپر یہ آزمائش ہے کہ ان کے اوپر یہ مصیبت آئی، آیا کہ اس پر یہ صبر کرتے ہیں یا نہیں، تو میرے اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری آئی ہے، یہ آزمائش آئی ہے کہ اگر رب تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے تو ہم بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اسی پر ہم گفتگو جاری بھی رکھیں گے، اور کیونکہ جیسے میں نے آپ سے ابتدا میں کہا کہ آج نویں شب ہے پاکستان میں محرم الحرام کی، تو حضور کے خانوادے کے ذکر سے بھی ہم اپنے قلوب کو، آپ کے قلوب کو منور کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور
ساتھ ساتھ احساس کی یہ احساس بھری اپیل بھی ہم آپ کے گوش گزار کرا رہے ہیں کہ آپ اس گفتگو کو سماعت بھی کریں، اس سے مستفید بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ ایک موٹیویشن اپنے اطراف کے لوگوں میں لے کر آئیں کہ وہ احساس ٹرسٹ کے اس کار خیر میں کنٹریبیوٹ کریں زیادہ سے زیادہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ کس قدر اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے شامل حال ہوتی ہیں. مفتی محمد خرم اقبال صاحب میرے بائیں جانب موجود ہیں. سر، جو گفتگو بھی آپ نے کی، کیا کس انداز سے، پیارے انداز سے آپ نے ایک ترغیب پہنچائی. میں چاہوں گا ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا حضور کی بارگاہ میں، حضور کے خاندان کی بارگاہ میں بھی اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں. اس حوالے سے ہم نے کل بھی پروگرام میں گفتگو کی، پرسوں بھی کی، کہ حضرت امام حسین علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاص محبت اپنے ان نواسوں سے، امام حسن سے بھی، امام حسین سے بھی رکھتے ہیں، اور اس قدر کہ اگر وہ روئیں تو ان کا رونا حضور کو دیکھا نہیں جاتا. تو حضرت یہ پھر ہم اپنے بچے کو دیکھ لیں اور ایک چوٹ لگ جائے تو ہمارا دل تڑپ جاتا ہے. اتنی بڑی قربانی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائیوں کی، اپنے بچوں کی قربانی. سر، کہاں سے آیا وہ دل کہ اس قدر قربانیاں جو ہیں وہ رب کی بارگاہ میں دے دی گئیں؟ یہ کون سی تربیت تھی آخر کہ جس نے یہ کام کروایا ان سے؟ بلا شبہ آپ نے سوال کے ساتھ جو ہے وہ جواب کے لیے مجھے راہ فراہم کر دی، تربیت کا لفظ کہہ کر. یہ جو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم و لازوال قربانی جو میدان کربلا میں ہمیں نظر آتی ہے، وہ ایک دن کی بات نہیں ہے. یہ آپ سمجھیں کہ برسوں کا تسلسل ہے، اور در حقیقت یہ تربیت کا اثر ہے. اللہ، اور تربیت بھی کیسی کہ نسب اور سلسلہ دیکھیں تو نانا جان آپ کے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی خاطر وہ کون سی تکلیف جو رسول اللہ نے برداشت نہیں فرمائی، صرف دین کے خاطر. ورنہ اپنی ذات میں تو صداقت اور امانت آپ کا چرچا مشہور تھا. بے شک کوئی ذاتی دشمنی اور اناد کسی کو نہیں تھا. اگر دشمنی تھی تو دین کی وجہ سے تھی. کانٹے آپ کے راستے میں بچھائے جا رہے ہیں، گالیاں آپ کو دی جا رہی ہیں، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی، آپ کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، آپ کے صحابہ کو زد و کوب کیا گیا، آپ کے صحابہ کو شہید تک کر دیا گیا. اللہ. تو دین کے لیے جو قربانی دینے کا سلسلہ نانا جان سے شروع ہوا، اور وہ جو تسلسل سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے امام حسن اور امام حسین تک پہنچا. سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شب ہجرت رسول اللہ کے بستر پر سوئے، جنہیں یہ سعادت نصیب ہوئی، اور پھر مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی چین اور سکون نصیب نہیں ہے. بار بار جناب والا کفار کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں، غزوات ہیں، جنگیں ہیں، تسلسل کے ساتھ پریشان کیا جا رہا ہے. پھر حدیبیہ، پھر صلح حدیبیہ، اس کے بعد فتح مکہ، یہ پورا ایک تسلسل. اور پھر 3 ہجری میں امام حسن کی ولادت ہے، اور 4 ہجری میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت ہے. اب جس خاندان کا پورا دائرہ کار دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے گزرا ہو، جن کی شمشیریں ہمیشہ دین اسلام کی آبیاری کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے بے نیام رہی ہوں، اور جن کی والدہ ماجدہ ساری رات اسلام کی سربلندی کے لیے دعائیں مانگتی رہی ہوں، رسول اللہ کی امت کے لیے دعائیں مانگتی رہی ہوں، جب ایسا ماحول ملتا ہے تو پھر امام حسن اور امام حسین جیسے شاہکار پیدا ہوتے ہیں. کیا بات ہے. تو یہ در حقیقت تربیت ہے. یہ پورا ایک سینیریو ہے جو ہمیں ان شخصیات کے پیچھے نظر آتا ہے. میں آپ سے عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، بے شک حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اب جو سردار ہوتے ہیں نا، ان سرداروں کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ان کا پورا ایک پروٹوکول ہوا کرتا ہے، اور جو سردار ہوتے ہیں وہ در حقیقت سرداروں کی گود میں پروان چڑھا کرتے ہیں، اور سرداروں کے گھر میں پروان چڑھا کرتے ہیں، اور سرداری تو ان کے گھر پہ ناز کرتی ہے. نانا جان نبیوں کے سردار، والدہ ماجدہ جنتی خواتین کی سردار، اور والد ماجد امت کی تمام ولیوں کے سردار. تو کیوں نہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار بنے؟ اب جب سردار بنے اور اتنا بڑا منصب ملا ہے، تو ایک کیفیت تو یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ کے نواسے، اللہ نے نواز دیا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا فضل عطا فرمائے، لیکن پھر آزمائش، امتحان، ابتلا، تاکہ کوئی یہ نہ بولے چونکہ رسول اللہ کے نواسے تھے، چونکہ علی کے بیٹے تھے، چونکہ خاتون جنت کے شہزادے تھے، اس لیے جنتی نوجوانوں کے سردار بنا دیے گئے. بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے ان محبوبوں کے ایسا امتحان لیا، ایسی ابتلا لی کہ قیامت تک کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ ان کی نسبت کی وجہ سے ہی سب کچھ ملا،
بلکہ وہ اس کے اہل تھے، اہلیت ثابت کر کے دکھائی. جس طرح امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کے لیے وقف کری اور مسلمانوں کو امن، صلح اور آشتی کا وہ پیغام عطا فرمایا ہے کہ جس طرح امام حسین نے میدان کربلا میں جرأت و بہادری دکھائی نا، امام حسن نے بھی صلح کر کے جرأت و بہادری دکھائی ہے. دونوں چیزیں یہ دونوں چیزیں دکھائی، یعنی صلح کرنے کے لیے بھی جرأت اور بہادری کی ضرورت پڑتی ہے. اگر جرأت نہ ہو، ہمت نہ ہو، بہادری نہ، تو آپ صلح کرنے پر بھی آمادہ نہیں ہوتے. اور اس وقت جب آپ کے پاس لشکر بھی موجود ہو، آپ کے پاس اسباب بھی موجود ہوں، آپ کے پاس افراد بھی موجود ہوں، آپ کے پاس پاور بھی موجود ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے بھی موجود ہوں، جب پوری پاورز ہو، اس کے باوجود آپ کہیں کہ نہیں ہم نے صلح کرنی ہے، ہم نے امن کا معاہدہ کرنا ہے. اور پتہ ہے کہ جب یہ امن ہوگا، جب یہ معاہدہ ہوگا تو لوگ باتیں بھی بنائیں گے، لوگ گالیاں بھی دیں گے، مگر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کے بڑے بہترین مفاد کے اندر صلح بھی کی اور پھر صلح کو نبھایا بھی ہے. اللہ اکبر، مرتے دم تک نبھایا بھی ہے اپنی شہادت تک. تو امام حسن بھی آزمائے گئے، وہ بھی شہید ہوئے. اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو میدان کربلا میں آپ نے قربانیاں پیش کی ہیں، در حقیقت وہ تمام تاریخی قربانیوں کا تسلسل تھا جو نانا جان، والد گرامی، والد ماجدہ سے وہ سیکھتے اور دیکھتے چلے آئے تھے. اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی آ گئی اللہ کی بارگاہ سے. اب جس خاندان کے اندر آپ ہیں نا، اس خاندان کا عالم یہ ہے کہ خود عیسائی پادری مباہلے کے وقت اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان مباہلہ میں ایسے روشن چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ خدا سے دعا کر دینا کہ یہ پہاڑ اٹھ کے یہاں سے وہاں ہو جائے تو یہ پہاڑ ہل جائے گا، خدا ان کی دعا رد نہیں کرے گا. تو سب کو پتا ہے کہ مولا حسین میدان کربلا میں شہید کیے جائیں گے، پورا خاندان تہہ تہہ کیا جائے گا، اسلام کے لیے عظیم الشان قربانی کا ایک روشن باب ہوگا. تو کسی نے دعا کے لیے ہاتھ یوں نہیں اٹھائے کہ مولا یہ امام حسین سے مصیبت، ابتلا اور آزمائش ٹل جائے، دور ہو جائے. دعائیں ضرور ہوئی ہیں، مگر دعا کیا تھی؟ اللہم آت الحسین صبرا و اجرا. اے میرے مولا، جب میدان کربلا میں حسین کے سامنے بھائیوں کو شہید کیا جائے، جب حسین کے سامنے بیٹوں کو شہید کیا جائے، جب حسین علی اکبر کا پامال لاشیں اٹھا رہے ہوں، جب قاسم کی لاش اٹھا کر لا رہے ہوں، جب ان کی گود میں علی اصغر، ننھے علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست کیا جائے، اس وقت حسین کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آنی چاہیے. اس صبر آزما مرحلے میں اللہم آت الحسین صبرا و اجرا. اے میرے مولا، حسین کو صبر بھی عطا فرمانا، صبر پہ اجر بھی عطا فرمانا. یہ ساری دعائیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کی گئیں. اور پھر ایک جہت یہ بھی ہے سمیر بھائی یہاں پر، جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی آپ کے پاس زیادہ ہے تو دے دیں، لیکن یہ خاندان وہ ہے کہ خود ضرورت میں ہو پھر بھی دوسروں کا پیٹ بھرا کرتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی شان میں آیتیں نازل ہوئی ہیں. بڑا مشہور واقعہ، علامہ صاحب اس کی تفصیل اگر بیان کر دیں گے تو سب کو ملے گا، لیکن قرآن کے اندر جو ایثار کی جو اعلیٰ ترین مثال بیان ہوئی نا، وہ خاندان اہل بیت کی ہے. بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، روزے سے بھی ہیں، اپنے لیے کھانے کے لیے رکھا، مگر جب مانگنے کے لیے اللہ کے نام پر، رب کی رضا، تو سب کچھ دے دیا. پھر یہی کیفیت ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آتی ہے. امام حسین میدان کربلا میں جو شہید ہوئے ہیں، آپ کی شہادت مظلومانہ ضرور ہے، لیکن آپ وہاں پہ مجبور نہیں تھے کہ آپ اپنی کرامتوں کا اظہار نہ کر سکیں. آپ تو اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کے جد امجد نے مکے میں پانی اپنی ایڑیوں سے نکالا ہے. وہاں جد امجد سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑتے ہیں تو پانی نکل آتا ہے. ان کے نانا جان تو وہ ہیں کہ پانی کے پیالے میں انگلیاں رکھیں تو 1400 صحابہ سیراب ہو جایا کرتے ہیں. تو یہ تو کسی بھی کرامت کا ظہور کر سکتے تھے، مگر مولا کی رضا میں راضی ہیں. اپنی کرامتوں کا اظہار نہیں، بلکہ سب سے بڑی کرامت استقامت دکھانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے الاستقامت فوق الکرامہ. استقامت جو ہے وہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے. وہ استقامت تاکہ صبح قیامت تک جو راہ عظیمت کے مسافر ہیں ان کے لیے ایک روشن مینارہ نظر آئے. جب تم راہ عظیمت کے مسافر ہو اور یہ رشتے تمہارے پاؤں کی بیڑیاں بن رہے ہوں، اگر تم بابا ہو تو علی اکبر کے بابا کو دیکھنا، ننھے بچے ہوں تو علی اصغر کے بابا کو دیکھ لینا، اگر تم کسی کے ماموں ہو تو اونو محمد کے ماموں کے کردار کو دیکھنا، کسی کے چچا ہو تو قاسم کے چچا کے کردار کو دیکھنا، اور کسی کے بھائی ہو تو سیدہ زینب کے بھائی کے کردار کو دیکھنا. تمہیں ہر کیفیت میں امام حسین روشن چمکتے ستارے کی طرح نظر آئیں گے، ہر کیفیت میں راہ ہدایت میں روشن مینارے کی طرح تمہیں نظر آئیں گے. تو قیامت تک راہ عظیمت کے مسافروں کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک روشن کردار ہیں. کوئی بچنے کی رانی جی فلاں میرے پاؤں میں آ گیا تھا، فلاں نے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا، وہ ساری کی ساری کیفیات
امام حسین نے میدان کربلا میں امت کو سکھائیں کہ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب۔ سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں۔ اور ہو گیا سجدہ مکمل عشق سامانی کے ساتھ، مشکلیں حل کر گئے شبیر آسانی کے ساتھ، ہر مسلمہ کو دیا ہے یہ سبق شبیر نے، زندگی تجھ کو ملے گی رسم قربانی کے بعد، اور رمز گاہ کربلا میں تھا گماں خورشید کا، آ گئے جو رند میں اکبر جلوہ سامانی کے ساتھ، آ گئے جو رند میں اکبر جلوہ سامانی کے ساتھ۔ مفتی صاحب کیا خوبصورت گفتگو، اللہ کا کرم ہے ہم نے ملاحظہ کی، اور اس نوی شب میں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے مفتی صاحب۔ سر یہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مفتی صاحب کہ عورت ظاہر سی بات ہے ذرا حساس ہوتی ہے معاملات میں، اگر وہ کسی کا خون نکلتا ہوا دیکھ لے تو کئی گھنٹے تک اس پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے، کچھ بول نہیں پاتی۔ کیا دل ہے، کیا ہمت ہے، کیا جرت ہے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنی آنکھوں سے اپنے بھائیوں، اپنے بچوں کے لاشیں دیکھ رہی ہیں، تیر اندازی دیکھ رہی ہیں، سر کٹے ہوئے دیکھ رہی ہیں، اور ریت پر چھوڑ دیے گئے وہ اجساد اطہر، ان کو ریت کے حوالے کر دیا گیا، سروں کو نیزے پر چڑھا دیا گیا، اور ان کو بھی زد و کوب کیا جا رہا ہے، رسیوں سے باندھا جا رہا ہے، خانوادہ رسول کے ساتھ ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے۔ لیکن پھر جو جرت اور ہمت امام حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھائی، میں چاہوں گا اس پر بھی ضرور گفتگو ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جو گفتگو کی جا رہی ہے یہاں پر تربیت سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اگر ہم دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد حال کیا تھا کہ اللہ کے رسول اسی کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی اوجڑی ڈال کے جا رہا ہے، اللہ اکبر، اور کوئی رسی گلے میں ڈال کر کھینچ رہا ہے، اللہ اکبر، اور کوئی رسول اللہ کو برا بلا کہہ رہا ہے۔ لیکن اس وقت ایک ایسی عورت کہ جس کی شان و عظمت کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے والد محترم کی خدمت کے لیے وہاں پہنچ رہی ہے، اللہ اکبر، تو حضرت زینب کا خون بھی تو کہاں سے آیا نا، سلسلہ آپ دیکھیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نڈر ہو کر کھڑی ہوئی ہیں کہ اللہ کے رسول کو کوئی اذیت نہ پہنچے۔ اللہ اکبر، تو یہ کردار جب تک ماں باپ کا نہ ہوگا تب تک زینب جیسی بیٹیاں پیدا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، یہ یاد رکھیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان مبارکہ کو اگر دیکھا جائے اور آپ کی تربیت کو اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول نے ایسی تربیت فرمائی کہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو پتہ چل گیا کہ ایک بیٹی کی فضیلت ہونا کیا چاہیے، واہ واہ واہ، ایک بیٹی کس طرح اس کو رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے رسول اللہ اکبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ جن کے لیے سارے عالم کو پیدا کیا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، اپنی چادر مبارکہ بچھا لیتے ہیں، آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ آنے والی نسلوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ جس کی تعظیم اور توقیر لازمی ہو جاتی ہے۔ بیٹی کا وہ رتبہ جو اس دور میں نہیں مل رہا تھا اللہ کے رسول نے کر کر دکھایا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ بیٹی ہے، اس کو اب مقام کچھ اور ملنے والا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تربیت فرمائی تو ظاہر سی بات ہے وہی تربیت آگے بڑھتی ہے۔ اگر باپ اچھی تربیت بیٹوں کی نہ کرے تو آگے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، پھر یہی ہوگا کہ آپ اس دنیا، آپ والد دنیا سے چلا جائیں گے تو بیٹے آپس میں لڑنا جھگڑنے میں لگ جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا، وہ جو آپ نے گلشن بنایا وہ سارا کا سارا برباد ہو جائے گا۔ لیکن جہاں پر تربیت بہترین کر دی جائے تو پھر اس کے بعد گلشن مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کیسا گلشن بنایا کہ اس گلشن میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں کہ جن کی تربیت خود رسول اللہ فرما رہے ہیں، اور اسی طرح حسنین کریمین بھی موجود ہیں اور ان کی تربیت بھی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اور کس طرح فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ حدیث مجھے یاد آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں،
آپ قرآن و حدیث کو بیان کر رہے ہیں اور قرآن و حدیث کو بیان کرتے کرتے آپ رک جاتے ہیں اور اپنے ممبر سے اتر جاتے ہیں. صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہیں. کیا دیکھا کہ مسجد نبوی کے دروازے پر حسنین کریمین ہیں, اللہ کے رسول انہیں گود میں اٹھا کر لے کر آتے ہیں اور اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں. اب میں یہاں پر ایک منظر کشی, جب کیونکہ ظاہر سی بات ہے صحابہ بھی اہل بیت اطہار سے کس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ منظر کشی کو دیکھیے کہ ہو سکتا تھا کوئی صحابی یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ کے رسول نے حسنین کریمین کو بٹھایا اور یہ کہا کہ جو ان سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرنے والا. اتنی بات نہیں کی, اس صحابی نے یہ بتا دیا کہ ہماری ان سے کتنی محبت ہے. پورا کا پورا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول اتر کے گئے, گود میں لیا اور لے کر آنے کے بعد ممبر پہ ساتھ بٹھایا اور کہا کہ جو ان سے محبت کرے گویا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے, اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے گویا وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے, اور جو ان سے عداوت رکھے, ان سے بغض رکھے, وہ گویا کہ اللہ سے, نبی سے بغض رکھنے والا ہے, اور جو نبی سے بغض رکھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سے بغض رکھنے والا ہے. یہاں تربیت دے دی گئی, بتا دیا گیا کہ یہ حسنین کریمین اب عام نہیں رہے, یہ عام نہیں ہیں, نواسے تو خاص بن گئے, نواسے تو سب کے ہی ہیں, لیکن یہ وہ نواسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. تو حضرت زینب دیکھ رہی ضرور ہیں, لیکن اس جگر کے اندر خون کس کا ہے؟ مولا کائنات علی مرتضیٰ, وہ علی جن کے سامنے بڑے بڑے جو شجاعت کو علمدار بنتے تھے, لیکن جب علی کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو حال یہ ہوا کہ علی تلوار چلاتے ہیں دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ جب زندگی کے اندر یہ چیزیں ساری آپ کو نظر آئیں گی, آپ کو اپنے والد محترم کی شجاعت اور بہادری نظر آئے گی, تو پھر وہ زینب کبھی میدان کربلا میں کمزور ہو ہی نہیں سکتی کہ جس کے اندر مولا علی کا خون موجود ہو. تو یاد رکھیے گا یہ حضرت زینب کا ایک کردار میدان کربلا میں ایک الگ منفرد کردار تھا. اگر حضرت زینب کا وہ کردار ہٹا دیا جائے تو میدان کربلا میں عورتوں کا مقام کہیں نظر نہیں آتا ہے. پھر اگر ان کا کردار ہٹا دیا جائے تو کہنے والے کہیں گے کہ صرف مرد ہی مرتے, ان کے اندر طاقت اور نہیں, ان کی عورتوں میں یہ شجاعت تھی اور بہادری تھی کہ وہ عورتیں بھی میدان کربلا میں اتنا خون دیکھنے کے بعد بھی اللہ اکبر بہادری کے ساتھ کھڑی رہیں, جمی رہیں, ڈٹی رہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے موقف کو بیان نہیں, پیچھے نہ ہٹی اور نظریے کو نہ چھوڑا. اور وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ یہ تھا کہ فاسق اور فاجر کو اپنا امام مقرر نہ کرنا. اور وہ نظریہ کیا تھا کہ لوگوں کی دستگیری کرنا. کیونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ جب میدان کربلا میں آئے تو ان سے سوال کیا گیا, پوچھا گیا, تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ کوفیوں نے خط بھیجے ہیں اور ان خطوں کی وجہ سے میں آیا ہوں اور ان کی دستگیری کے لیے آیا ہوں, ان کی مدد کے لیے آیا ہوں. آپ اندازہ کریں کہ جہاں نظریہ حسین کی بات کی جاتی ہے تو وہاں نظریہ حسین کا ایک یہ بھی منصب ہے کہ وہ لوگوں کی دستگیری کرے, لوگوں پر لوگوں کے احساس کرے کہ بھائی ان کے ساتھ پریشانی ہے, آگے بڑھ کر چڑھے. سبحان اللہ. اسی احساس کے ساتھ احساس ٹرسٹ بھی آپ کو صدا لگا رہا ہے, اور تمام جو ویژولز آپ کو دکھائے گئے, جو گفتگو کی گئی, تمام کا حاصل یہی ہے کہ دکھی انسانیت جب مصیبت میں پکارے تو مسلمان کا شعار ہوا کرتا ہے اس کی مدد کرنا. تو ایک بار پھر احساس ٹرسٹ کی جانب سے اس پلیٹ فارم پر میں آپ تمام مخیر حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ آگے آئیے اور مشکل کی اس گھڑی میں ان لوگوں کی مدد کیجیے. بیکاز یو ہیو ٹو بلیو می دیٹ دا ایریاز اینڈ دا ویژولز ہیو آلریڈی گیون یو پروف دیٹ دیر آر سو مینی ایریاز ویئر پیپل don't have shelter to live, to survive in. People don't have food to, remove their hunger. They don't have clean water so that they could remove their thirst. They don't have shelter. They don't have mosquito nets, and they are struggling. They are struggling for their lives. They are trying to make their survival possible. So in this difficult time, this is the responsibility of each and every individual who is blessed with wealth, that this is the right time we have to come forward and start helping and donating such needy people. آج اگر آپ نے اس دکھی انسانیت کے لیے قدم اٹھایا ہے تو آپ کا یہ قدم اٹھانا کبھی ضائع نہیں جائے گا. ہمارا یہ پروگرام ٹرانسمیشن آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے, لیکن ہم چلے جائیں گے. ہماری یہ ہاٹ لائنز آپ کے سامنے موجود ہیں, آپ نوٹ فرما لیں. آپ اپنی ڈونیشنز کو بعد میں بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں, اور اس دکھی انسانیت کی مدد میں آپ جو خود کر رہے ہیں, جو کار خیر میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, وہ اپنی جگہ آپ اپنے اطراف کے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کریں. کیونکہ اگر ہمارا کوئی بھائی کسی تکلیف میں ہو
تو ہم اکیلے تو جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے اطراف کے لوگوں کو جو کہ ان کو اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی پوٹینشل کو بڑھا سکتے ہیں، ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ ہمارا فلاں بھائی اس وقت تکلیف میں ہے، ہمیں مل کر اس کی مدد کرنی ہے تاکہ وہ جلد از جلد اس تکلیف اور اس مصیبت سے نکل آئے۔ تو یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ پوری دنیا میں ہم جہاں پر بھی ہیں اور اللہ نے ہمیں نعمتوں سے اور رحمتوں سے نوازا ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں ہم ان تمام سیلاب زدگان کو جو کہ مختلف علاقوں میں بلوچستان کے اور پنجاب کے اور سندھ کے ہماری راہ تک رہے ہیں، احساس ٹرسٹ کی ٹیمیں وہاں پہنچ چکی ہیں، امداد کی جا رہی ہے، لیکن نقصان بہت بڑا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم احساس ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ اور اچھے انداز سے ہم آگے چلیں ان اشعار کے ساتھ۔ اور آخر میں ایک نعت رسول مقبول کے ساتھ میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، اور لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اپنے میزبان سمیر احمد کو دیجئے، سر آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، سمیر احمد کو دیجئے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بسم اللہ۔ نصیب اپنا جگایا علی علی کر کے، نصیب اپنا جگایا علی علی کر کے، ہر ایک غم کو مٹایا علی علی بھائی کیا کہنے ہیں شاہد بھائی؟ سبحان اللہ۔ نصیب اپنا جگایا علی 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 کر کے، سبحان اللہ۔ اسے نہ دونوں جہاں میں کوئی کمی بھائی آئی، کیا اسے نہ دونوں جہاں میں کوئی کمی آئی، خدا کو جس نے منایا علی علی کر کے، خدا کو جس نے منایا علی علی کر کے، حساب بنایا ہواؤں نے ارد گرد آ کر، حساب جلایا میں نے تو دیا جلایا جو میں نے علی 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 کر کے، نصیب اپنا جگایا علی 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 کر کے، نصیب اپنا جگایا علی 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 کر کے، حساب بنایا ہواؤں نے ارد گرد آ کر، حساب بنایا ہواؤں نے ارد گرد آ کر،
کر کے دیا جلایا جو میں نے علی 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 ایک بار اور مقرر حساب